الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير ويقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق علیہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے بڑا فضل اور کرم کیا ہے کہ ہمیں اس زندگی سے نوازا ہے، اور اس زندگی کی مدت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی ما بین الستین والسبعین، کہ میری امت کی جو لگ بھگ عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں۔ بہت سے لوگ 100 سال تک رہتے ہیں، 110 سال تک، 103 سال تک، لیکن عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے وہ 60-70 میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ جو 60-70 سال کا جو فاصلہ ہے، اس کو اگر ہم غور فکر سے دیکھیں تو کچھ دن تو ہمارے پڑھائی کے چلے جاتے ہیں اور کچھ دن ملازمت کے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے علماء نے اس کو جوڑ جاڑ کر کے بتلایا ہے کہ 3 سال کا عرصہ ہمارے کھانے میں گزرتا ہے۔ کتنا؟ 3 سال کا عرصہ۔ یہ تو یہ ہے کہ جب ہم اس کے مطابق 15 منٹ یا 20 منٹ میں کھانا کھا لیں، لیکن ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو پتہ چلا آدھا گھنٹہ ہو گیا، گپ سڑاکا ہونے لگا تو اور زیادہ ہو گیا۔ تو ہوتے ہواتے یعنی کھیل کود کا زمانہ، پھر پڑھائی کا زمانہ، پھر ملازمت کا زمانہ، اور پھر کھانے پینے کا زمانہ، سب ملانے جلانے کے بعد 3 سال کا وقت بچتا ہے۔ اب وہ 3 سال ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کو راضی کرتے ہیں، کس کو خوش کرتے ہیں، اور کس کو ناراض کرتے ہیں، کس کو ناخوش کرتے ہیں، یہ تو ہم ہی جانتے ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی زندگی کی عمر کورے کاغذ کی طرح ہے، جیسے سادہ کاغذ ہوتا ہے۔ اس پر تو لکھا ہوا ہے سادہ کاغذ۔ اس کاغذ کے اوپر میں نے جو ہے خطبہ لکھا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہے۔ جو آپ اس کے اوپر لکھیں گے وہی موجود رہے گا، اور وہی آپ کی گواہی بھی دے گا۔ میں نے ابھی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے بہت سے لوگ مومن ہیں اور بہت سے لوگ کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بدکاریاں عوام میں عام ہو جائیں، مومنوں کے درمیان بدکاریاں عام ہو جائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ہمارے حالات کو، ہماری اچھائیوں کو، ہماری برائیوں کو، ہمارے دل کے ارادوں کو ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔
اور آگے جو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل امتی معافی، ہر امت جو ہے وہ معاف کی جا سکتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، الا المجاہرین، سینہ ٹھوکنے والے، گناہ کرتے بھی رہے اور سینہ ٹھونکتے رہے۔ رات کو کوئی گناہ کیا اور جن کو لوگوں سے بتلا بھی رہے ہیں، رات ایسے فلانے کو میں نے غلط میسج مار دیا دوسرے نمبر سے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے یہ عالم السر و اخفا، ساری چیز کو جانتا ہے، سارے نقل و حرکت کو جانتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے قریب بلائیں گے جی، تاکہ دوسرے لوگ نہ سننے پائے۔ پوچھیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا نا، کہے گا جی، اور یہ جرم کیا تھا، کہے گا جی۔ اب اس کو کوئی چارہ نہیں ہوگا، وہ یہ سمجھے گا کہ گیا، اب گیا، فیصلہ ہونے والا ہے، اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، رب العزت خود پوچھ رہا ہے ہم سے۔ تو وہ کہے گا رب العزت کہ جا، میں نے دنیا میں تجھے چھپایا تھا نا، آج بھی چھپا رہا ہوں، چل۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو چیزیں ہم نقش کریں گے اپنے کاغذ پر، وہی چیزیں نمودار ہوں گی اور اسی کا حساب ہوگا، وہ چھپنے والی نہیں ہے، وہاں کوئی رشوت چلنے والی بھی نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر کر کے کسی طرح سے فائل الٹ پلٹ کروا دیا، یہ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ ساری چیزیں یوم تبلی السرائر، جتنے راز کی باتیں تھیں سب باہر ہو جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، نہ کوئی تمہاری طاقت ہوگی، قوت ہوگی، اور نہ کوئی مددگار اور ہمدرد ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو میں نے ابھی باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو ایک آلہ دیا ہے، آلہ، اس کا نام ہے موبائل، اور اس میں طرح طرح کی اب قسمیں آنے لگی ہیں۔ تو مومن کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر اور بڑھتا ہے اسی چیزوں کو دیکھ کر کے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ یا اللہ، اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنی بڑی بڑی لائبریری محفوظ ہو جاتی ہے، اور ابھی تو ہم لوگ کہتے تھے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا رجسٹر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے تمہارے سب حسابات لکھے جا رہے ہیں، کاؤنٹ ہو رہے ہیں، تو کتنا بڑا رجسٹر ہوگا، کتنا بڑا حساب کتاب ہوگا، اور وہ مطلب ہماری عقل شریف میں آ ہی نہیں رہی تھی، وہ ہم اللہ معاف فرمائے عملی طور پر اس کا انکار کر رہے تھے۔ لیکن اب بتلایا کہ اتنی بڑی سی چپس ہے، اس میں لاکھوں لاکھ کتابیں موجود ہیں۔ یوں کہا کہ ملک الموت جو ہے روزانہ کئی چکر لگاتے ہیں۔ کیسے کئی چکر لگاتے ہوں گے بھائی، اتنا بڑی دنیا ہے، پتہ نہیں ہم جتنا جانتے ہیں اس کے علاوہ نہ جانے کتنا نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ ہم کو تو بہت تھوڑا ما ہوتی تو من العلم الا قلیلا، ہمیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، ہم کو تو بہت تھوڑا معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو اب کیا صورتحال ہو گئی، اسی وہ جو جہاز ہم کو دیا گیا، یعنی کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ کہتے ہیں اس کو، موبائل کہتے ہیں، اس کے ذریعہ آپ کہیں سے بھی کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، فلانا کا گاؤں کہاں، سڑک کہاں جا رہی ہے، اور وہ آدمی گھر میں بیٹھا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تو جو ایمان والا ہے اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی کہ اللہ اکبر، یہ تو بندے کی عقل ہے کہ اتنا چھوٹا سا اوزار ایجاد کیا، اور اس سے یہ ہے کہ کلکتہ اور بمبئی اور امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھر کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہاں سے جو ہے بتلا رہے ہیں فلانے صاحب اس وقت کھانا کھا رہے ہیں، فلانے صاحب گاڑی پر جو ہے سوار ہو رہے ہیں۔ تو وہ اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، اس کی قدرت کتنی بڑی ہوگی۔ تو یہ ہتھیار میرے محترم بزرگوں دوستو دو دھاری تلوار ہے، یہ ہمارے ایمان کو برباد کر رہی ہے۔ یہ جو اوزار ہمارے پاس آیا ہے، یہ جن لوگوں نے بھی ایجاد کیا ہے وہ کسی خیر کے پہلو سے ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ اس میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، کفریات ہیں۔ جو لوگ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، بہت سے اللہ کے بندے ہیں،
جو اچھے میسج بھیجتے ہیں، اچھی بات، کوئی آدمی کسی کو معلومات نہیں ہے تو اس کو صحیح معلومات دیتے ہیں، رشتے ناطے کو جو ہے جوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی سے گندی فلمیں بھیجتے ہیں، ماں بہنوں کا فوٹو جو ہے بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارے ہاں شادیوں میں اللہ حفاظت فرمائے ویڈیو بنتا ہے مردوں اور عورتوں کا سب، اور بے محابہ وہ دوسرے لوگوں کو دکھلایا بھی جاتا ہے۔ کہاں چلی گئی غیرت، کہاں چلی گئی حمیت؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا جو ہے وہ 60 سال اور 70 سال ہم لوگوں کے لیے ہے، یا اس سے کم و بیش، اور ہم اس سے گزرنے والے ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ لوگ ایک کہتے ہیں کہ صاحب فلانے صاحب کو ان کے آخری ٹھکانے تک پہنچا دیا گیا، وہ آخری ٹھکانہ نہیں ہے قبر، قبر آخری ٹھکانہ نہیں ہے، قبر بھی گزرگاہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی صحابہ نے پوچھا کہ آپ جو ہے جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر سے، کہنے لگے دیکھو یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو سب بیڑا غرق ہے۔ تو اس کو برزخ کہتے ہیں، اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں، بیچ کا راستہ ہے۔ جنت جہنم تو بعد میں آئے گی، باقی یہ برزخ کا ہے، گزرگاہ ہے۔ تو یہ جو بے محابہ ہم لوگ جو ہے استعمال کرتے ہیں موبائل، اور اس کے اندر بہت ساری گندی اور فحش چیزیں آتی ہیں، اس کو ایجاد ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمارے ایمان کو برباد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، جا تو رہا ہوں لیکن آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہیں سے چھوڑوں گا نہیں، ان کو بہکاؤں گا ضرور، ان کا ایمان برباد کروں گا۔ یہ اچھے خاصے نمازی ہوں گے، کہیں قبر پر سجدہ کروا دوں گا، ختم ہو جائے گا بیڑا غرق۔ کہیں جو ہے کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی مدد کرتے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کہے گا پیر فقیر فلانے صاحب بھی جو ہے اولاد دیتے ہیں، وہاں بھی جائے گا اور پتہ چلا کہ برباد ہو گیا۔ تو وہ ایسی چیزیں خیر کے راستے سے اور شر کے راستے سے، دونوں راستے سے جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر اس کو آیا شیطان نے کہا کہ بھائی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، رات بھر جو اس نے نوافل پڑھی اور فجر میں غائب ہو گیا، سو گیا، جو فرض تھی۔ رات بھر تو عبادت کیا لیکن فرض میں جو فرض چھوڑ گئی، تو اس راستے سے بھی جاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے اور انہوں نے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کے سلسلے میں پوچھا کہ آپ کیسے رہتے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اب جو ہے کبھی بھی افطاری نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا، مستقل روزہ رکھوں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں بھی تمہیں جیسا انسان ہوں، میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، اور فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے ادھر ادھر کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو جہاز ہے جس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی، مسجد میں بھی کہتے ہیں مثلا کہ ہم صاحب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ قرآن شریف نہیں رکھا ہوا ہے، آپ تو اس کو استعمال کر کے دیکھیے، اللہ معاف فرمائے، نہ جانے کب اچانک کوئی گندی تصویر آ جاتی ہے۔ اور قرآن پاک اسی لیے تو رکھا ہوا ہے تلاوت کرنے کے لیے، قرآن پاک میں تلاوت کیجئے۔ وہ تو بدرجہ مجبوری، آپ کہیں سفر میں ہو اور قرآن پاک نہیں لے جا سکتے تو اس وقت آدمی جو ہے، اور پتہ چلا کہ جو ہے ہر جگہ مسجدوں میں بھی کہیں ٹرر بول رہا، کہیں کچھ کر رہا ہے، تو اتنا تو کم سے کم آدمی دور رکھ سکتا ہے اس سے۔ یہ شیطان ہے، کم سے کم تھوڑی دور، کم سے کم اس سے فاصلہ رہے نماز کے وقت تک۔ اور جو ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے راستے میں روڑا بنتی ہیں، ایک روڑا یہ بھی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سلسلے میں خود بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور اپنے آل اولاد کو بھی
اس پر ابھارنے کی ضرورت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.